الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تفسیر قرآن کریم کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ کلام چل رہا ہے اور جو تسلسل چل رہا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ گزشتہ 2-4 دنوں سے آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سرکشیوں کو اور ان کی ہٹ درمیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کل بھی ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چیز سے منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن میری عبادت کے لیے خاص کر دو اور اس دن کوئی تجارتی سرگرمی تمہاری نہیں ہونی چاہیے اور وہ دن مقدس ہوگا تمہارے لیے۔ انہوں نے اس کے لیے حیلے اور بہانے تراشے اور جو کام وہ کیا کرتے تھے مچھلیوں کی پکڑنے کا، کچھ ایسی ترکیبیں اپنا لی کہ جس کے ذریعے سے سنیچر کے دن مچھلیاں ان کے جال میں آ جائیں اور وہ اتوار کے دن بغیر کسی محنت کے ان کو حاصل کر سکیں۔ گویا یہ نعوذ باللہ 100,000 مرتبہ نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی بات تھی۔ پھر آج مزید ایسی ہی ان کی ایک سرکشی کا، ان کی ہٹ درمی کا، کٹ حجتی کا، بات کو نہیں ماننے کا ان کا جو مزاج تھا اور بال کی کھال نکالنے کا جو مزاج تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ جو آیت کریمہ اور جو آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں پھر اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے۔ وہ بولے کہ تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا پناہ خدا کی کہ ہو میں جاہلوں میں۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بن بیاہی، درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ کیسا ہے اس کا رنگ۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے، زرد خوب گہری ہے، اس کی زردی خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ کس قسم میں ہے وہ، کیونکہ اس گائے میں بڑا شبہ پڑا ہے ہم کو اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پالیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے محنت کرنے والی نہیں کہ جو جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہے کوئی داغ اس میں نہیں۔ بولے اب لایا تو ٹھیک بات، پھر اس کو ذبح کیا، وہ لگتے نہ تھا کہ ایسا کر لیں گے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیت مبارکہ کا۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ دراصل توریت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ وہاں سے مصر سے جب یہ لوگ فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات پا کر وادی سینا کے اندر، صحرا سینا میں وادی تہ کے اندر جب پہنچ گئے تو وہاں یہ ساری حرکتیں ان سے ہو رہی ہے، ابھی توریت اتری نہیں ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو جب کوئی کام نہ ہو، دن بھر خالی ہو اور پڑے رہیں تو عموماً جو ہے دماغ جو ہے شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے، آماجگاہ بن جاتا ہے اور لوگ طرح طرح کے جرائم کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک جرم اس وقت یہ ہوا۔ کوئی ایک مالدار شخص تھا، عامل نام کیا تھا؟ عامل، بہت مالدار تھا، اس کے بھتیجے بھی تھے، رشتہ دار تھے، لیکن اولاد نہیں تھی کوئی اس کی۔ بھتیجوں کو یہ لگتا تھا کہ بڈھا اگر ٹپک گیا تو دولت ہاتھ سے چلے جائیں گی،
تو ابھی کچھ تو بھی ایسا کر دینا، انہیں زندہ ہے بہت دنوں تک، تقسیم کر دیں گا، بانٹ دیں گا، ختم کر دیں گا، کچھ بھی ہو جائے گا، اس لیے اس کو ابھی ختم کر دے، رستے کو لگا دیں گے، رستے کو لگا دیے تو خود بخود دولت اپنے ہاتھ کو آ جائے۔ تو بھتیجوں نے کیا کرے، اس کو پکڑ کے اٹھائے اور دور جو ہے شہر سے باہر یا جہاں ان کا پڑاؤ تھا اس سے بہت دور لے جا کر اس کو جو ہے تو اس کا مرڈر کر کے جو ہے خود ہی رونا دھونا شروع کر دیا، ہنگامہ شروع کر جائے، ہمارے چچا کو کسی نے مار دیا، چچا کو کسی نے ختم کر دیا، کون ہے کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں پہلے ہی سے قسامت کا نظام تھا۔ قسامت کس کو کہتے ہیں؟ خون بہا جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، دیت جس کو کہتے ہیں اردو میں، خون بہا یا دیت۔ اسلامی شریعت میں بھی یہ سنا ہے، اگر کسی نے کسی کو بغیر کسی عذر کے قتل کر دیا تو 100 اونٹ دیت میں دینا پڑتا، اس کا بدلہ، اس کو ہم لوگ قصاص بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ اور آج کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں ورڈ آتا ہے کمپنسیشن۔ کیا بولتے ہیں؟ کمپنسیشن۔ ارے بھائی ملا کیا؟ کمپنسیشن ملا بولتے ہیں، ہاں یہ ہے لفظ۔ تو بہرحال ان کے پاس قسامت کا نظام تھا، انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اب کوئی تو ہے نہیں، تو اصول یہ تھا کہ جس بستی سے قریب کسی نامعلوم شخص کا قتل ہوا ہے، مرڈر ہوا ہے، تو دستور کیا تھا ان میں کہ اس بستی والوں کو پہلے بلیم دیں گے کہ تم نے قتل کیا۔ تو بستی والے سب بولیں گے بھائی ہم تو بے قصور ہیں، ہم نے نہیں کیا۔ اب جب کیا ہی نہیں تو کیوں قبول کریں؟ تو پھر اس کا اصول اور طریقہ یہ تھا کہ ان میں سے جو 50 معتبر قسم کے لوگ ہوتے ان کو کھلے میدان میں جمع کیا جاتا اور ان سے قسم لی جاتی کہ بھائی بولو قسم کھا کے تم نے کرے کیا؟ نہیں کرے تو ٹھیک ہے، اب پورے گاؤں والے مل کر اس کا قصاص دے دیں، نہیں تو پھر بدلہ۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ بہرحال وہ اس طریقے سے کیا گیا، کسی نے نہیں کہا۔ ابھی لوگ پریشان کہ وہ کیا کون؟ کرنے والے تو خود ہی واویلا کر لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے۔ تو وہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ موسیٰ ایسا ہو گیا اور قتل ہو گیا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو آپ ذرا دعا کرو اپنے رب سے، دعا کر کے بولو ذرا۔ اچھا ان کی بڑی کہ شرارت یہ رہتی تھی، ہر چیز میں ہم لوگ جو پڑھتے آ رہے ہیں گزشتہ 10-15 دن سے یہ حصہ جو پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ غور کریں گے، ہر چیز جب رب سے مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے، تو ہمیشہ ان خبیثوں نے یہی کہا مانگو تمہارے رب سے، بولو تمہارے رب، پانی برساؤ بولنا تمہارے رب، کھانا بھیجو بولنا، یعنی تمہارے کبھی ان کی زبان سے یہ نہیں آتا کہ ہمارے پروردگار سے آپ ذرا دعا کیجیے۔ یہاں پر بھی لفظ وہی ہے، کیا لفظ ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ۔ اچھا یہ جو حصہ ہے آیت مبارکہ کا میں آپ کو بتا دوں کہ 8واں رکوع جو شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، اور اس میں جو ہے اصل واقعے کی شروعات ہے اور یہ جو ہے کلائمیکس ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھئی یہاں پر ڈائریکٹ صرف یہ بولا جا رہا ہے کہ گائے ذبح کرو، گائے کیوں ذبح کرو، گائے کے لیے کرو، کیا ہو گیا تھا؟ پس منظر ہونا چاہیے نا تسلسل میں، پس منظر ہونا چاہیے تسلسل کے لیے، تو وہ واقعی نہیں بیان کیا گیا اور ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ بھائی گائے قتل کرو پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چلے کیا ہے واقعہ؟ تو یہ جو تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، یعنی جو حصہ پہلے ہو ہی نہیں ہے، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ اعجاز ہے قرآن کا، کہ قرآن کے اندر یہ دیکھیے جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جو عبرت کا سامان لیے ہوتی، اس کو بیان کرنے پر فوقیت دی جاتی ہے اور اس کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے۔ قرآن کے اندر اگر آپ واقعات کو، قرآن کے اندر اگر آپ انبیاء کے تذکرے کو اور گزشتہ قوموں کے تذکروں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ آپ کو ملے گا، تو یہ خام خیالی ہے۔ قرآن قصہ گوئی کی اور داستان سرائی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کس کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے اور اس کا نہج اور طرز یہ ہے کہ جو چیز انسانیت کے لیے مفید ہے وہ اس کو مختصر شارٹ انداز میں بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پوری جو ہے تو جیسے کوئی ناولسٹ ہوتا ہے اور وہ ایک کہ باٹم لائن کو بتانے کے لیے پورا ایک پیج کا منظر کشی کر دیتا ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ ہوائیں چل رہی تھی، موسم بہت پرلطف تھا اور زلفیں جھانک رہی تھی اور فلاں ہو رہا تھا اور چاند نظر آ رہا تھا،
یہ سب قرآن نہیں کرتا ہے۔ قرآن جو ہے شارٹ اینڈ سویٹ، مختصر، اور جو ہدایت کے کام کی باتیں وہ بیان کر دے۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلا جو حصہ آ گیا ہے، بعد والا اصل میں جو ہے وہ اس میں واقعے کی ابتدا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بھئی ایسے ایسے قتل ہو گیا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز جو ان کا چلتا تھا، تکلم بھی ہوتا تھا براہ راست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ ہے اور ان کی خاصیت ہے، ان کے نام کے ساتھ کیا لگا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا معنی اللہ سے ہم کلام ہونے والا ہے نا، اللہ سے ہم کلام ہونے والا۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذونہ ہزوا، اچھا مذاق سدھر رہی ہے، ہم بول رہے ہیں کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا اور آپ بول رہے گائے کو، دونوں کا کوئی کنیکشن ہے؟ کچھ کنیکشن ہے دونوں کا؟ انداز دیکھیے کیسا، قالوا اتتخذونہ ہزوا، اچھا مذاق سدھر رہی، یہ میں اپنے لہجے میں بول رہا ہوں، ترجمہ اس کا ہے کہ ہم سے مذاق کرتے ہو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا پناہ خدا کی کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ میں مذاق کروں؟ شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ ایک نبی سے بات کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مذاق کر رہا ہو؟ مذاق بہت مذاق استہزاء، یہ جو ہنسی مذاق ہے، عربی زبان کی بلاغت یہ ہے کہ اس میں ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ ہیں، ہر ایک کے لیے، اور یہاں پر جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے استہزاء کا ہے، ہزو کا ہے، مذاق یا مزاح کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس اردو غریب زبان ہے تو ہم ہر ایک چیز کے لیے جو ہے مذاق ہی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی طنزیہ بھی جو ہے تو کسی کی اڑا رہا ہے تو اس کو بھی مذاق ہی، کوئی جو ہے تو واقعتاً دل لگی کے لیے کر رہا ہے اس کو بھی مذاق ہی ہے۔ تو اردو بہت غریب زبان ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں سے، یہ نہیں ہو سکتا، نبی ایسے کام نہیں کرتا ہے۔ تو اصل میں گائے ذبح کرنے کا حکم بھی جو دیا گیا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس سے پہلے بھی غالباً ایک مرتبہ بات کہہ چکا ہوں کہ مصر کے اندر رہتے رہتے، قبطیوں کے ساتھ رہتے رہتے، بنی اسرائیل کے اندر ان مصریوں کی بہت ساری شرکیہ اور کفریہ چیزیں در آئی تھی اور وہ ان شرکیہ چیزوں کو اپنانے لگ گئے تھے۔ ان میں سے ایک گائے کا تقدس بھی تھا، اور میں غالباً پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گائے کو جو ہے تو یہی بیچارے نہیں مانتے۔ گائے کا تقدس جو ہے بہت پہلے سے، دیکھیے آپ بنی اسرائیل ہزاروں سال پہلے کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں نے بتایا کتنا عرصہ تھا، کتنے ہزار سال کا تھا، پھر حضرت عیسیٰ سے حضرت ہمارے اور آپ کے آقا تک کتنا ہے۔ تو یہ گائے کے تقدس کا شرکیہ جو عقیدہ ہے یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے، ان کے اندر بھی یہ چیز بڑھ گئی، اور وہ لوگ جو ہے ایک نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی اپنی ان سرشت سے باز نہیں آئے تھے، بہت ساری چیزیں ان کے اندر راسخ تھی، ان کو بھی تو ختم کرنا تھا، ورنہ بھئی اللہ کے نبی ہے، براہ راست تکلم ہوتا ہے، اور اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، ایک حکم کہہ دیتا صرف اتار دیتے فرشتہ، بھئی انہوں نے کیا، ہو جاتی بات ہے نا۔ لیکن کیا کہا گیا؟ اچھا معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے گائے کو ذبح کرو، تمہارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو اب وہ بولے کہ دعا کریں کہ ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ذرا اپنے رب سے دعا تو کرو، یہ بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے جو ہے بہت زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل کولی بھی نہ ہو۔ کیسی نہ ہو؟ کولی سمجھتے، کولی بھی نہ ہو یعنی، اور بکر کہتے ہیں ایسی گائے کو، اگر گائے کے لیے استعمال ہو تو بکر کہتے ہیں ایسی گائے کو جس کی ایک مرتبہ بھی ڈیلیوری نہ ہو، جس نے بچہ نہ دیا ہو، اس کو کہیں گے بکر۔ کیا کہیں گے؟ بکر، ہاں۔ اور اگر یہ انسانوں کے لیے استعمال ہو بکر تو پھر کس کو کہیں گے؟ بکر کہیں گے ورجن کو، ورجنٹی جو رہتی ہے جس کی قائم، اس کو کہیں گے بکر، عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے ہے نا۔ آوان بین ذالک، یہ جو گائے ہونی چاہیے کیسی ہو؟ جو بڑھاپے اور جوانی کے درمیان ہو،
یعنی کہ بالکل صحت مند ہے نا. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، چلو اب جو کہا گیا ہے اب جلدی سے کر ڈالو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ بھئی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، کوئی سی بھی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے. ان کی عادت تھی کٹ حجتی، کسی چیز کو ماننا نہیں. اچھا مولانا یہ آپ بول رہے نا، تو پھر اگر ایسا کرے تو کیسا ہوگا؟ ارے بھئی ایسا ہے کر لو. اچھا ٹھیک. پھر دوسرے دن آتا، اچھا مولانا آپ نے ایسا بولے تھے، پھر اب اگر ویسا کر دیے تو کیسا ہونا؟ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. غالب نے کہا ہاں. تو کٹ حجتی کی عادت رہی تو آدمی کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کبھی بھی. یہ بنی اسرائیل کی خاصیت. تو کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لون. اب بتا دیے تھے بھئی جوان ہو، بوڑھی نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ نہیں کہ کولی بھی نہیں ہو، درمیان کی ہو. تب ذبح کر دیتے کوئی بھی گائے پکڑ کے. تو کہنے لگے کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہی بتائے کہ اس کا کلر کیسا ہو، کلر کیسا ہو. قال انه يقول انها بقرة صفراء. تو فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ خوب زرد ہو، اچھی پیلی ہو، دیکھنے میں کیسی ہو؟ تسر الناظرین، کہ دیکھ کر جو ہے طبیعت خوش ہو جائے، ایسی گائے ہونا. اب لگ گئی قید. اب گائے 50 ہوگی تو اس میں ایک ہوگی، ایسی 1000 ہوں گی تو اس میں 2 ہوگی. قید لگتے جا رہی اور ان کے سوالات بڑھتے جا رہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. پھر کہنے لگے اچھا ایسا کلر ہو، ذرا دعا تو کرو اپنے رب سے، ذرا یہ بتائے کہ کون سے قسم کی گائے ہونی چاہیے. اب قسم لائے. کہا ان البقرہ تشابہ علینا. پھر کہنے لگے کہ یہ گائے کے معاملے نے تو ہمیں بڑا جو ہے پریشانی میں ڈال دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ ان البقرہ تشابہ علینا، اس گائے کی وجہ سے ہم بڑے شبے میں پڑ گئے، اس کا کلر کیسا ہونا، کیا ہونا. باریکی بال کی کھال نکالتے چلے جا. اب آگے ایک جملہ ان لوگوں کی زبان سے نکلا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پالیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ نہیں کہتے نا تو پتہ نہیں اور کتنی قیدیں ان کے ساتھ لگتی چلی جاتی. لیکن یہاں زبان سے نکل گیا، اللہ کے نام کی برکت تھی، وہ معاملہ تھم گیا. تو فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. تو کہا حضرت موسیٰ نے کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے کیسی ہو؟ بہت زیادہ محنت کرنے والی نہیں ہے، بالکل صحیح گائے ہونی چاہیے. جو کھیتی کو جوت رہی ہے ویسی گائے نہیں ہونا، جو کھیتی کو زمین کو جوت رہی ہے ویسی گائے نہیں، جو کھیتی میں پانی پلانے کا کام کر چکی ہے ویسی گائے نہیں ہونا. یعنی بالکل صرف یعنی کہ کیا بولیں گے، پالتو گائے جس کو پالا گیا اور خوب کھلا پلا کر تن و من کیا گیا، ایسی گائے ڈھونڈ کے لاؤ. مسلمۃ لا شیء فیہا، بے عیب، کوئی داغ اس میں ہونا نہیں، کوئی داغ نہیں ہونا اس میں. معلوم ہوا تھوڑا سا لنگڑ کر چڑھ رہی ہے، تھوڑا دیکھ رہی، ویسا نہیں. قالوا الآن جئت بالحق. اب بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب ذرا صحیح بات بولے. دیکھو آپ ذرا اچھی بات بولے. قالوا الآن جئت بالحق، اب لایا تو ٹھیک بات. اچھا اب تھوڑی صحیح بات بولے آپ. اور اس کے بعد کیا کرے؟ فذبحوها، اور پھر انہوں نے ایسی گائے ڈھونڈ کے لائے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنی شرطیں لگتی چلی گئی ان کو گائے ملی نہیں رہی تھی. ایک جگہ ملی تو اس کی جو چمڑی ہے اتنا بھر کر جو ہے تو کھال بھر کر سونا دینا پڑا، تب کہیں جا کر وہ گائے ملی. کٹ حجتی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، آدمی اپنے ہی پیروں پر کلاڑی مار دیتا ہے. مسائل میں بھی تنگی ہو جاتی ہے، جتنی باریکی کریں گے اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور ایسا لگتا تو نہیں تھا کہ یہ لوگ کریں گے بول کے، مگر پتہ نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ کی برکت ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ایسا لگتا نہیں تھا ان کٹ حجتوں کو دیکھ کر کہ یہ جو ہے گائے کو ذبح کر دے، لیکن ہو گئے، ذبح کر دیے. تھوڑا سا حصہ ہے، خالی ترجمہ ہی کر رہے ہیں ہم لوگ، تو یہ واقعے کو ختم کر دیتے. 2-3 آیتیں ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّأْرَأْتُمْ فِيهَا، اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے الزام. یعنی میں نے کہا نا کہ یہ حصہ پہلے آنا چاہیے تھا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تم نے ایک نفس کو، ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تو ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس مردے پر، وہ جو گائے تم کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
اس گائے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر مردے کے جسم پر لگا دینا۔ کیا کرنا؟ مردے کے جسم پر لگا دینا۔ ویسے ہی کیا گیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اسی طریقے سے اللہ زندہ کرے گا مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ اب وہ گائے لائی گئی، بہت قیمت دے کر لائی گئی، پھر اس کو ذبح کیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا مردے کے جسم پر لگایا گیا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا مردے کے جسم پر لگایا گیا وہ کھڑا ہو گیا فوراً، اور فوراً کھڑے ہو کر بول دیا کوئی اور نہیں مارا مجھے، یہ مارا میرا بھتیجا ہے اور جو ہے انہیں نے مجھے مارا، اتنا بولا، اور اس کے بعد پھر ختم، پھر مر گیا۔ اتنی گواہی دیا اور مر گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ کس نے قتل کیا تھا، ہم نے حدیث فضائل اعمال میں ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں اور قبر کا نظارہ کرا رہے تو ایک قبر پر پیر مارتے اور کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ پھر ایک نیک آدمی کی قبر تھی، پھر بعد میں کسی بد اعمال کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں بھی یہی حال ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے تام جھام کی ضرورت کیا تھی، گائے لاؤ، یہ کرو وہ کرو، ہے نا۔ تو دو چیزیں سمجھنے کی، ایک تو یہ کہ جو میں نے بتایا کہ ان کے ذہن کے اندر اور ان کے عقیدے میں یہ جو شرکیہ عقیدہ شامل ہو گیا تھا گائے کی تقدیس کا، ایک تو یہ کہ اس کو ختم کرنا ہے کہ بھئی تم بہت یہ سمجھتے ہو، یہ تو کوئی بے اختیار چیز، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ابھی ذبح کرنے کا بولیں گے اس کو ذبح کر دو کہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں۔ تو وہ اس عقیدے کے اوپر ضرب لگانی تھی جس کی وجہ سے اس گائے کو قتل کرنے کا اور ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی اس کو کھڑے کر سکتے تھے، مردے کو کر سکتے تھے، لیکن جو ہے یہ طریقے سے سب کے سامنے اس کو زندہ کر کے اس نے پھر بول دیا، اور پھر اس کے بعد مار کر کے یہ بتانا چاہے کہ وہ اللہ جو ایک بار موت دے سکتا ہے دوبارہ تمہیں حشر و نشر کے لیے پیدا کرنے پر قادر ہے، اور ایک ہی شخص کو نہیں، پوری انسانیت کو، پوری مخلوق کو بلکہ اللہ پھر دوبارہ کرے۔ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ چٹکی کا کام، چٹکی کا بھی نہیں ہے، کن کا ہے، خالی کن۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی، کچھ نہیں لگتا، ہر چیز اس کے صرف منشا پر ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ مارنے پر بھی قادر ہے، دوبارہ جلانے پر بھی قادر ہے، جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، فعال لما یرید کا مطلب کیا؟ جو چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، کون ہے اس کو روکنے والا، ہے نا۔ تو یہ ان کی سرکشیوں کے ضمن میں بہت ساری عقائد کی اصلاح کا کام بھی اس طریقے سے ہوتا چلا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، یہ بھی ایک سرکشی تھی ان کی۔ بہرحال یہ انہوں نے قتل کیا اور اس کے بعد گائے کا ٹکڑا اس کو لگایا، مردے نے بتا دیا، یہ ایک حصہ مکمل۔ اب ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ اتنا کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر تو بالکل آمنا بول کر جھک جاتے، لیکن ان کا انداز وہی تھا۔ آگے جو ہے اللہ نے اگر توفیق دی تو کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ واشد قسوہ، کہ اس کے بعد تو اور زیادہ سخت ہو گئے ان کے لیے، ایسا ہے۔ بہرحال مسائل کا ایک سلسلہ ہے، وہ بھی پڑھ لیتے تو۔ نماز جنازہ کے فرائض و سنن، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اسے سن لیں کہ نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہے، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، تکبیر ہے نا، اور نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھنا، اور 3 چیزیں مسنون ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، ثنا پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا، اور تیسرا ہے میت کے لیے دعا کرنا۔ 4 فرض اور 3 سنت۔ فرض کون سے ہیں؟ 4 تکبیریں۔ اب اگر کسی امام نے چوتھی تکبیر کہے بغیر سلام پھیر دی، اکثر ہوتا ہے ایسا، غلطی ہو جاتی ہے، سلام پھیرتے وقت کیونکہ نماز میں عادی ہے اللہ اکبر بول کے السلام علیکم نہیں بولتے نا، السلام علیکم، اگر کسی نے ایسا کر دیا تو کیا ہوگا؟ پھر 3 تکبیر برابر بولے،
اب چوتھی تکبیر بولے بغیر خالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کے نماز پڑھ دے تو نماز نہیں ہوتی، دہرانا پڑے گا، کیونکہ تکبیر جو ہے وہ فرض ہے اور فرض چھوٹنے پر نماز نہیں ہوتی، تو نماز دہرانا پڑے گی۔ اب اگر معلوم ہوا کسی نے چوتھی تکبیر بولا ہی نہیں، سلام پھیر دیا اور کسی کو اس وقت یہ ریئلائز ہی نہیں ہوا، کسی کو ریئلائز ہی نہیں ہوا اور لے جا کے میت کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو ریئلائز ہو کہ یار یہ امام صاحب نے بہت گڑبڑ کر دیا، 3 تکبیر بولے، چوتھی تکبیر بولے نہیں اور ڈائریکٹ سلام پھیر دیا، تو اب کیا کریں گے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جب تک یہ یقین ہو کہ قبر کے اندر میت کی نعش وہ سڑی یا گلی نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کی قبر پہ جا کر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ اب میت وہ سڑ گئی ہوگی لاش تو پھر اب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ مغفرت کرنے والا ہے نا۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ اب کوئی دوربین تو ہے نہیں لگانے کے لیے، تو بھائی اس کا فقہا نے یہ کہا ہے کہ عموماً 3 دن کے بعد نعش سڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے، تو 3 دن تک اس بات کا امکان ہے کہ اگر چوتھی تکبیر نہیں بولی گئی، سلام پھر کر اسی طرح دفن کر دیا گیا، تو 3 دن تک اس کی گنجائش ہے کہ اس کی میت پہ جا کر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ بہرحال جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا